مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاد ہیں۔ اب آپ دیکھیں انہوں نے پورا عنوان باب بھی باندھا اس حوالے سے، اور اس کے بعد وائل بن حجر رضی اللہ عنہ جن کی یہ روایت تلاوت کرتے ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی، آپ دیکھیں وہی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ۔ یہ جو ہماری ناف اس کو عربی میں سرہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں جی؟ اور تحت عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ نیچے۔ الفاظ بھی بتا رہے ہیں، سمجھ بھی آ رہے ہیں، وائل بن حجر کی روایت بھی آ رہی ہے۔ اس کے بعد ایک اور روایت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی، فرماتے ہیں من سنت الصلاۃ وضع الایدی علی الایدی تحت السرر، اور یہ ابو داود میں بھی حدیث مبارکہ موجود ہے، اور مصنف ابی شیبہ میں بھی ہے، دارقطنی میں بھی ہے، 3 کتابوں کے حوالے میں نقل کر رہا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں نماز کی سنت میں سے یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھا جائے۔ نماز کی کس میں سے بھائی؟ بولیں کس میں سے ہے؟ سنت میں سے ہے۔ اب سنت کا معنی کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ تھا۔ وضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، میں نے دیکھا آپ نے دائیں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھا، دونوں کو صدر پر، چھاتی پر، سینے پر رکھ دیا۔ اور ویسے میں آپ سے پوچھتا ہوں گجر خان والوں، اس حدیث سے ہٹ کر ایمانداری سے بتائیے، جو کسی کی محبت ہوتی ہے، یار کی، دوست کی، ماں باپ کی، بچوں کی، بہنوں کی، یہ جو محبت ہوتی ہے وہ دل میں ہوتی ہے یا پیٹ میں ہوتی ہے؟ دل میں۔ کہاں ہوتی ہے؟ دل میں۔ دل میں۔ جزاک اللہ۔ کراچی والوں کا بھی یہی نقطہ نظر ہے کہ محبت دل میں ہوتی ہے، اور گوجر خان والے بھی اس مسئلے میں الحمدللہ ہم متفق ہو کہ سب کی محبت دل میں ہوتی ہے۔ اور جب کسی دوست کو، کسی عزیز کو، کسی پیارے کو، کسی محبوب کو یاد کرنا ہو تو ایمانداری سے بتاؤ، دل تھام کے یاد کیا جائے یا پیٹ تھام کے یاد کیا جائے؟ دل تھام۔ قاری خلیل الرحمن صاحب نے جو حدیث مبارکہ نقل کی اور ضعیف ترین روایت پیش کی، جو کہ محدثین کے اصول پر بھی ضعیف، اور ان کے اپنے علماء محققین نے بھی اس حدیث کو ضعیف لکھا۔ اور اگر میرا ان سے یہی سوال ہے، اور آج تک کے جتنے ہمارے یہ حضرات ہیں، آپ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے، محدثین سے کوئی تیسرا طریقہ ہمیں دکھا دیں حدیث مبارکہ میں، جب طریقے ہی 2 تھے، یا ناف کے اوپر تھا یا ناف کے نیچے تھا، آپ نے یہ تیسرا طریقہ کہاں سے نکالا بھائی؟ نہیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگر تیسرا طریقہ ہوتا تو 279 میں جو جا رہے ہیں دنیا سے وہ طریقہ لکھ کر جاتے، 279 تک کوئی طریقہ مارز وجود میں اونچی آواز سے بولے نا بھائی نہیں آیا تھا، تو پھر آپ نے تیسرا طریقہ کہاں سے نکالا؟ صحابہ سے نہیں، تابعین سے نہیں، تبع تابعین سے نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ آپ نے خود اپنی خواہشات نفس کی اتباع کی ہے، وہ حدیث کا مسئلہ اور دین کا مسئلہ وہ نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ مشکل تو نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پر دیکھیں، قاری صاحب نے جب یہ حدیث مبارکہ تلاوت کی، وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، قاری صاحب نے جب یہ حدیث مبارکہ تلاوت کی نا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی، کہ انہوں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے سینے پر ہاتھ باندھے تھے۔ اچھا، اس حدیث مبارکہ کو ساتھ پڑھا اور پڑھتے ساتھ ہی فوراً آگے نکل گئے، 1 سیکنڈ بھی اس حدیث پر انہوں نے ٹھہراؤ کی صورت نہیں بتائی۔ وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ وجہ آپ نہیں جانتے، وجہ میں جانتا ہوں، ہم جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ انہیں پتہ تھا کہ یہ حدیث ہمارے محدثین، ہمارے محققین جن کو ہم اپنا امام مانتے ہیں، ان کے نزدیک بھی حدیث ٹھیک نہیں ہے، ضعیف اور موضوع کے حکم میں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ان کو پتہ تھا کہ ادھر رگڑا لگ جائے گا روایت پہ۔ اب آپ دیکھیں، امام بخاری نے کہا یہ منکر الحدیث ہے، اس میں ایک راوی ہے محمد بن اسماعیل، ضعیف ترین راوی کھڑا ہے، فرمایا یہ منکر الحدیث ہے۔ اس کے بعد دیکھیں علامہ ہیثمی مجمع الزوائد میں لکھتے ہیں ضعفہ الجمہور، جمہور علماء فقہاء محدثین نے اس کو ضعیف لکھا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ ہم اصولوں کے مطابق شارٹ کٹ گفتگو کر رہے ہیں، بے اصولی میں تو آپ نہ مانیں تو نہ مانیں، لیکن اصولوں کے اندر رہ کر آپ بات کریں تو آپ 10 منٹ بھی نہیں چل سکتے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے میرے بھائی انہیں پتا تھا۔ پھر آج ان کے ایک ناصر الدین البانی صاحب غیر مقلد عالم گزرے، اب ان کے گھر کے حوالے انہوں نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے جی، اصول حدیث کی صحت کی روشنی سے اس حدیث کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے، قابل حجت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آج کے ان کے 2-4 سال پہلے ایک بڑے عالم فوت ہوئے ہیں جو ان کے نزدیک بہت بڑے محقق تھے، شیخ زبیر علی زئی صاحب، ان کے نزدیک بھی یہ روایت ضعیف ہے، قابل استدلال نہیں ہے۔
آپ کے گھر کے 2 حوالے میں نے نقل کر دیے ہیں، اپنے ان کے 2 گھر کے جو 2 حوالے کم از کم ان کو سامنے رکھتے ہوئے تو یہ حدیث تلاوت نہ کرتے، غلطی سے کر ہی دی، عادت سے مجبور تھے۔ اب دیکھیں یہ ہوتی ہے خواہشات نفس کہ جب ماننے پر آئے تو ضعیف ترین روایت جن کو اپنے مفتی بھی کہہ جائیں ضعیف ہے، نہ ماننے پر آئیں وہ حدیثیں جن کو محدثین نے صحیح کہا ان کو کہتے ہیں ضعیف ہیں، حنفیوں کا عمل ہے لہٰذا ہم نہیں مانتے اس کو۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ماننے پر آئیں تو ضعیف ترین روایتیں جن کو اپنے محققین بھی کہیں ضعیف ہے بھائی کسی کام کی نہیں، اس کو مان لیتے ہیں۔ نہ ماننے پر آئے تو وہ حدیثیں جو مسلم میں موجود ہیں، جو بخاری کی شرط پر ہیں، بخاری کے راویوں کی شرط پر ہیں، ان کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں حدیث نہیں مانتے ہم، ضعیف ہے۔ تو یار یہ عجیب کو اصول ہے آپ کے، یہ تو اپنی جی سے کو اصول نکالیں آپ نے، جو محدثین نے اصول مرتب کیے ہیں ان اصولوں کے مطابق تو آپ بات نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت نے یہ حدیث مبارکہ نقل کر دی، نقل کرنے کے بعد میں نے عرض کیا ٹھہراؤ نہیں، فوراً کہتے ہیں ویسے گجر خان والوں ایک بات بتاؤ، محبت کہاں کس جگہ ہوتی ہے، محبت کا محور کون سی جگہ ہے؟ کہتے ہیں جی دل میں محبت ہوتی ہے انسان کو۔ اچھا وہ دل کہاں ہوتا ہے جی گجر خان والوں بتاؤ؟ تو گجر خان والوں نے کہا دل سینے میں ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے بھائی؟ کہاں ہوتا ہے؟ سینے میں ہوتا ہے۔ ہاں جی ہاں، کراچی والوں کا بھی دل سینے میں ہوتا ہے، ماشاءاللہ اس معاملے میں بھی ہمارا اتفاق ہے۔ پھر یوں کہتے ہیں کہ اب یہ قیاس کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ عقل کا تیز گام گاڑی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر آگے چلتے چلتے کہتے ہیں دیکھو جی یہ اب دیکھو دنیا کے سارے کام آپ کرتے ہو، پیٹ کے لیے کرتے ہو، پیٹ کے لیے ڈاکٹری ہے، پیٹ کے لیے سارے شعبے ہیں، وہ خدا کے بندو کم از کم ایک کام اللہ سے محبت ہے وہ کم از کم اللہ کے لیے کرو، وہ تو اخلاص سے کرو۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم پیٹ پر کھانے والی جگہ پر ہاتھ نہ باندھو، اس کا تقاضا ہے کہ تم سینے پر جس کے اندر دل ہے وہاں ہاتھ رکھ کر نماز پڑھو۔ یہ دلیل سمجھ آ گئی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ بتائیں کہ نام کتنا بڑا، لیول کتنا بڑا ہے اور باتیں کتنی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی بنیاد کتنی ہے، کہاں کھڑے ہیں وہ لوگ۔ تو میرے بھائی ہم نے عرض کیا سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو نماز کی کیفیت، نماز کے مسائل، یہ ساری چیزیں اس کی بنیاد عقل نہیں ہے، اس کی بنیاد نقل ہے۔ کیا ہے بھائی؟ نقل ہے، دلیل ہے۔ اگر صحیح صریح دلیل ہے پھر آپ اس کو پیش کریں، جب وہ نہیں ہے پھر آپ عقل کی طرف گئے۔ اور عقل کا تقاضا بھی آپ دیکھیں، عقل کا تقاضا کہتے ہیں جی دل۔ میرے بھائی بات سنیں، یہ دل پوری چھاتی پہ پھیلا ہوا ہے یا صرف ایک ہی سائیڈ پہ ہے؟ ہمارے ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوئے جی ڈاکٹر صاحب، یہ دل پورے چھاتی پہ پھیلا یا اس طرف بائیں طرف ہے؟ تو پھر اگر دل ہی کوئی اللہ کے ہاں عقل کا ہی تقاضا کرنا ہے تو انتہائی عظمت سے محبت سے اللہ کے دربار میں دونوں ہاتھوں سے اپنے دل کو پکڑ کے کھڑا ہو جائے بندہ۔ دل دونوں سائیڈ پر ہیں یا ایک سائیڈ پر ہیں؟ اللہ تو کہتے ہیں میں نے 2 دل نہیں بنائے، شاید ان کے 2 دل ہوتے ہوں اس لیے دونوں ہاتھوں سے دونوں دلوں کو تھامتے ہوں، ہمارا تو ایک ہی دل ہوتا ہے بھائی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ اس طرح کی کچی باتیں کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ دیکھو جی ہمارا مسئلہ حدیث سے ثابت ہے۔ اور ان کے سارے مسائل الحمدللہ جتنی ہم نے تحقیقات کی ہیں ان ساروں کے پیچھے اس طرح کی عقل کی باتیں ہوتی ہیں، بنیاد بالکل نہیں ہے ان کی۔ اس لیے میں یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہم بڑی بات دیکھیں، نہ ہمیں کوئی پریشانی ہے نہ کوئی ہمیں مسئلہ ہے، ہم ان سے یہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ کے بندو امت کے اجتماعیت کو لے کر چلو، جن مسائل پر اتفاق ہے، جن مسائل پر صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے فتوے ہیں، ان مسائل کو بار بار نہ چھیڑو۔ اب یہ اگر چھیڑتے ہیں پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں ہم جواب دیں نا، لوگ کہتے ہیں یار آپ یہ مسائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بھائی آپ یہ ڈاکٹر حضرات جب آپریشن کرتے ہیں ان کا جی چاہتا ہے کہ ہر بندے کو چیریں پھاڑیں؟ جی چاہتا ہے؟ جی نہیں چاہتا۔ پردے والی جگہ دیکھنے کا جی چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا۔ لیکن مرض کا علاج کرنا ہے، بالکل ہمارا بھی جی نہیں چاہتا کہ ہم ان مسائل کو بار بار زیر بحث لائیں، لیکن جب یہ جراثیم لگ جاتا ہے نا کسی کو پھر ہمیں چیرنا پھاڑنا پڑتا ہے کیونکہ ہم اس کام کے سرجن ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟